السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہ میرے کچھ اپنے ذاتی تجربات ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس کو سنیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں اور آپ بھی کامیابی حاصل کریں۔ یہ ایسا مؤثر اور جامع وظیفہ ہے کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہوں، باہر کہیں جائیں، تو یا حفیظ کو 11 بار پڑھنے کے بعد، یعنی یا حفیظ کو 11 بار پڑھیں اور اینڈ میں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اگر یہ چیز پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جہاں جائیں گے وہاں سے خیریت سے ہی واپس آئیں گے۔ میرا خود ایک ذاتی تجربہ ہے اور میری عادت ہے کہ میں یہ وظیفہ کر کے ہی گھر سے باہر نکلتی ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اور میرا بیٹا کہیں جا رہے تھے، رستے میں ایک ایسا انہونا کہ آپ واقعہ کہیں یا کہ کچھ بھی آپ کس کو کہہ لیں، ہم جا رہے تھے کہ آگے سے ایک بیل جو کہ بہت مضبوط اور قربانی کے لیے کسی نے لیا ہوا تھا، بہت ہی مضبوط، اور یہ اتنا طاقتور تھا کہ 2-4 آدمی بھی اس کو پکڑ کر جا رہے تھے لیکن وہ ان سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ ہم جا رہے تھے اور پیچھے سے آگے سے جو آدمی جا رہے تھے انہوں نے اس کی وہ ساری جو رسیاں 2-3 پکڑی، اسے تو وہ تڑوائی اس نے، وہ ہمارے آگے آ گیا، آگے ہمارے وہ آ گیا اور پیچھے ہمارے جو ٹریفک، ہم مین روڈ پہ جا رہے تھے، پیچھے 2-3 گاڑیاں ٹریفک کی وہ آئیں، وہ میں نے چیز پڑھی ہوئی تھی، آگے سے وہ ہمارے اتنا قریب پہنچا کہ اس نے ہماری گاڑی، ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، وہ گاڑی کو ہماری کو ٹچ ہوا، بیٹا میرا وہ چھوٹا تھا، اس نے موٹر سائیکل بھی چھوڑی اور وہ آگے اس کو چھوڑ کے مجھے بھی چھوڑ کے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گئی، یعنی کہ اس نے اپنی کوشش کیا کہ میں فوراً چھوڑ کے، وہ موٹر سائیکل، وہ تو ڈر گیا نا، وہ چھوٹا تھا، وہ ڈر گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ پیچھے میرے کیری ڈبے جو کہ پیچھے کیری ڈبہ تھا، وہ میرے ساتھ ایسا کہ آ کے لگا کہ جیسے وہ ٹچ میرے ساتھ کہ ہو گیا لیکن وہ ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا ہوا کہ میں خود، آگے وہ بیل ہے اتنا طاقتور اور پیچھے کیری ڈبہ ہے، درمیان میں میں ہوں، میں موٹر سائیکل کے اوپر سے ایسے مجھے لگا کہ جیسے میں گر کے پتہ نہیں کیسے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی کیسی قوت اور طاقت نے سنبھالا کہ میں زمین پر نیچے بھی نہیں گری، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بیل بھی وہاں وہ خود بخود ہی کھڑا ہو گیا۔ جو پیچھے کیری ڈبے والے تھے، وہ جو آس پاس کے لوگ تھے، وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا یہ کیسا اللہ تعالیٰ کا کہ کیسی چیز ہے یہ کہ جو بیل ہے وہ 4 آدمیوں سے پکڑا نہیں جا رہا، اور پیچھے کیری ڈبہ ہے کہ وہ بالکل اوپر کہ چڑھنے کے کہ کگار پہ تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچ گیا۔ اور مجھے یہ اس وقت زندگی کا ایسا معجزہ محسوس ہوا کہ یہ مجھے اس وقت ثابت یعنی کہ میری بات یہ سمجھ میں آئی کہ واقعی وہ میں نے چیز پڑھ کے نکلتی ہوں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو حفاظت کرنے والے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، اور مجھے انہوں نے ہی بچایا، اور دنیا کے جو پاس لوگ تھے وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ دیکھیں کہ یہ کیسی کہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم وہاں سے باخریت، اور مجھے کوئی چوٹ وغیرہ بھی نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم اس واقعے سے نکل گئے باخریت۔ دوسرا میری زندگی کا واقعہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ پانی گرم کرنے والا کا، یعنی کہ گیزر جو ہوتا ہے گرم پانی کا، وہ لگایا ہوا تھا وہ ہم نے لگایا ہوا تھا تو وہ خراب ہو گیا۔ وہ خراب ایسے ہوا کہ کہ جو باہر کے لوگ تھے، وہ میں گھر میں بھی کہ یہ جو کلمہ ہے نا ہر روز 11 بار پڑھنے اس نیت سے پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جو حادثات وغیرہ ہے وہ محفوظ فرمائے۔ صبح یہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور گیزر ہمارا جو تھا وہ کہ وہ شارٹ ہو گیا، وہ گیس پر تھا، اور گیس کا سلنڈر جو تھا وہ کہ آن تھا، اور وہ گیزر اس طریقے سے کانپ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ ابھی پھٹ جائے گا اور ہر چیز جو ہے تباہ ہو جائے گی۔ ہمارے جو ساتھ پڑوسی تھے وہ پیچھے کی طرف لگا ہوا تھا، وہ پڑوسیوں نے دیکھا اور وہ آ کے انہوں نے بتایا کہ کہ یہ کہ آپ ایسے وہاں سے آگ نکل رہی ہے اور جا رہے ہیں۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ ایسے ہی 10-15 منٹ وہ کہ ایسے اس میں سے آگ نکل رہی تھی کہ جیسے یہ ابھی پھٹے گا اور وہ ہر چیز جو ہے نا وہ کہ تباہ ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ وہ 10-15 منٹ ایسے ہی وہ ہلتا رہا کہ جیسے وہ ابھی پھٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ نہیں پھٹا، اور مجھے پھر بھی اس چیز کا یقین ہوا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر یہ چیز حفاظت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے دعا کہ یہ چیز پڑھیں گے تو ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رہیں گے، تو پھر مجھے اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابی کا واقعہ یاد آیا جنہوں نے اپنے گھر سے جب نکلے تھے تو یہ دعا پڑھی تھی، لوگوں نے آ کے بتایا، لوگوں نے بعد میں پتہ چلا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے،
تو وہ کسی نے شخص نے آ کے بتایا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو وہ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ مطلب کہ نہیں ہوا۔ پھر دوسرے آدمی نے آ کے بتایا، پھر بھی وہ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر جب تیسرے آدمی نے آ کے بتایا کہ نہیں آپ کے گھر کو نہیں لگی لیکن وہ بچ گئی ہے، وہ پیچھے ہی لوگوں نے مطلب کہ وہ ختم ہو گئی ہے۔ پھر لوگوں نے آپ سے مطلب کہ صحابی سے پوچھا کہ آپ کو پہلے آدمی نے بتایا، دوسرے آدمی نے بتایا، لیکن آپ مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو کوئی مطلب کہ پریشانی نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی، اور میں نے اپنی جب گھر سے نکلا تھا تو یہ دعا پڑھی تھی، تو مجھے یقین تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر، ان کی احادیث پر، ان کی مطلب کہ اس دعا پر مجھے یقین تھا کہ میں جا رہا ہوں تو یہ حفاظت میری کرے گی۔ اس لیے جب پہلے آدمی نے مجھے بتایا آقا، تو مجھے یقین تھا کہ مجھے وہ میرے گھر میں آگ نہیں لگے گی۔ پھر جب دوسرے نے بھی بتایا تو پھر بھی مجھے یقین تھا کہ میرے گھر میں آگ نہیں لگ سکتی۔ پھر جب تیسرے نے آ کے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کے گھر میں آگ نہیں لگتی، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا۔ پھر مجھے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے صحابی کا وہ واقعہ یاد آیا کہ واقعی مطلب کہ اگر آج کل ہم لوگوں نے مصنوعی زندگی میں اتنے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غرق کر لیا ہوا ہے، اتنے اس میں مطلب کہ ہم اس میں گھس گئے ہوئے ہیں کہ آج کل ہم کو ان چیزوں کے بارے میں سننے اور پڑھنے اور ان کے بارے میں جاننے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر روز پریشانیوں، ذلتوں اور رسوائیوں میں ہر روز مبتلا اور ان کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ خدا را آج بھی ہوش کے ناخن لیں اور اپنی زندگیوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو، ان رحمتوں کو، ان خزینوں کو، ان خزانوں کو شامل کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم کو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اور ان کو اپنی زندگی میں یعنی کہ اپنی زندگی کا معمولات اور حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔